دیکھو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک ملفوظ ہے کہ تمہیں اگر حق اور باطل کی پہچان نہ ہو تو باطل کے تیروں کا رخ دیکھو کس طرف ہے. جہاں باطل کے تیر جا رہے ہیں اس کی مطلب یہ حق ہے. اس وقت غیر مسلم جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ نماز کو ختم کرنے کے لیے پیسہ خرچ نہیں کر رہے, وہ اس کی کوشش نہیں کر رہے کہ مسلمانوں سے رمضان ختم ہو جائے. نا 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 نا, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے آپ روزے رکھو نہ رکھو, آپ حج کرو, وہ کہتے ہیں کرو. جب آپ حج کرتے ہو ہماری پروڈکٹ بکتی ہے حاجیوں سے, ساری ملٹی نیشنل کمپنیوں کی پروڈکٹ ہے جو مکہ مدینہ میں بک رہی. گوشت جو خالصتاً مسلمانوں کا کام تھا ذبح کرنا حلال, وہ بھی برازیل سے آ رہا ہے. تو ان کو نہ میرے بھائی ہمارے حج سے کوئی تکلیف ہے, نہ ہماری نمازوں سے, نہ ہماری زکاتوں سے. انہوں نے دو چیزوں کو فوکس کیا ہے, وہ ہماری طرح پرلے درجے کے بے وقوف نہیں ہیں کہ بیکار چیزوں میں اپنی صلاحیتوں کو برباد کریں. ہماری طرح بے وقوف لوگ تھوڑی ہیں, وہ بیٹھ کے وہ سوچتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں یار کس چیز کو فوکس کرو. نہ انہوں نے اسلام کو ہدف بنایا ہے, کہتے ہیں یار اسلام ٹھیک ہے, جاؤ دنیا میں بڑے بڑے مدارس ملیں گے آپ کو. انہوں نے دو چیزوں کو فوکس بنایا ہے, ایک معیشت پہ ہمارا کنٹرول رہے, یہ غریب رہیں, ان کے پاس دولت نہ آئے. آپ مسلمان بن جاؤ, بہت اعلیٰ درجے کے غلام ان کے ہو, کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اگر میرا غلام حاجی نمازی ہو تو ٹھیک ہے, تو غلام نا, عزت کس کی ہے؟ عزت تو میری ہے, اس کی تھوڑی ہے. یہ تو میرے ٹکڑوں پہ پل کے تو نماز پڑھتا ہے. یہ میں روزی نہ دوں اس کو تو یہ حج بھی نہیں کر سکتا. سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے, پھر کرو حج ہماری کسٹڈی میں کرو, سب کچھ کرو لیکن ہماری کسٹڈی. تو پہلی چیز جس کو وہ فوکس کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ معیشت. تبھی سودی نظام مسلط کیا ہوا ہے دنیا پہ, کیونکہ اس سے پیسہ چند ہاتھوں میں سمٹ کے جا رہا ہے. اسلامک بینکنگ کی مخالفت, اگر یہ بہت زیادہ اسلامک بینکنگ پھیلنا شروع ہو گئی نا تو اتنے آرام سے اس کو نہیں پنپنے دیں گے یہ لوگ. اور اسلامک بینکنگ بھی پورے طور پر کوئی معیاری اسلامی نہیں ہے. معیاری اسلامی ہو جائے پھر تو دنیا ہی پلٹ جائے گی. ایسی منصفانہ, ابھی تو یہ پوری دنیا میں کفریہ نظام ہے تو اس میں کھانچا کھولا ہوا ہے کہ چلو کچھ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, ورنہ وہ 100% تھوڑی ہے جیسا ہونا چاہیے. تو ایک ان کی خواہش یہ ہے کہ تم محتاج رہو معیشت میں, کس کے؟ ہمارے. سمجھتے ہو؟ معیشت میں ہمارے محتاج رہو. تبھی بلوچستان میں ہمیں کانے کھودنے کی اجازت نہیں ہے. ہم اگر کان کھودنے کی بات کرتے ہیں تو ان کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ان کے پاس تو پیسہ آ جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. اور اگر وہ اس پہ کمپرومائز کر لیں کہ چلو پیسہ کماؤ, پھر وہ کہتے ہیں پیسہ کما کے غلام ہمارے بنے رہو, عسکری لحاظ سے مضبوط نہیں ہونا. جیسے سعودی عرب کا حال ہے, پیسہ بہت ہے, کوئی فورس ہی نہیں ہے, کوئی مضبوط طاقتور جہاز بھی امریکہ دے رہا ہے. ہم سعودی عرب گئے تھے تو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ امریکہ سے جہاز لیے ہیں سعودی عرب نے, ان پہ جب چاہے امریکہ ان کو, جیسے ہوتا ہے نا موبائل میں آپ یوں کرو, اب کھول کے دکھاؤ اس کو, اپنے موبائل میں پاسورڈ لگا دو یہ زگ زیگ والا, کسی کا باپ بھی اس کو کھول نہیں سکتا. تو انہوں نے ایسے پاسورڈ لگائے ہوئے کہ جس دن ان کا میٹر گھوم گیا وہ ٹھش پش کر دیں گے, وہ جہاز اڑنے کے قابل رہیں گے ہی نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں پاکستان غریب ہو کے اسلامی لحاظ سے سعودیہ سے اچھا ہے, غریب ہے مگر عسکری لحاظ سے مضبوط ہے. کچھ نہیں ہے ہمارے پاس, بھوکے ننگے بھکاری ہیں, فوج ہمارے پاس ہے, اس پہ فخر کیا کرو. فوج میں خامیاں درجنوں ہیں, لیکن فوج کو من حیث الفوج برا نہ کہا کرو. سمجھتے ہو؟ ایک ہی تو چیز تمہارے پاس بچی ہے جس پہ تم ڈرا سکتے ہو کسی کو, اگر اسی کا مورال ڈاؤن کر دیا, صبح شام مخالفتیں کر کر کے مہم چلا دے تمہارے پاس, تو پھر کچھ بچے گا ہی نہیں. خیر کہاں سے کہاں جلدی سے سمیٹوں اس بحث کو میں. تو وہ چاہتے ہیں معیشت ان کے کنٹرول میں, کیونکہ معیشت کنٹرول میں ہوگی تو عسکری لحاظ سے بھی پھر وہی مضبوط ہوں گے. اور اگر معیشت معاشی لحاظ سے آپ ترقی کرتے ہیں تو بھی ان کے فرما بردار بن کے, ایسا نہ ہو کہ آپ اخپل
خود مختار ریاست بن جائیں, یہ نہیں ہوتا.